کہ غیر منصرف اسم اس پہ تنوین بھی نہیں آتی یعنی ڈبل حرکت بھی نہیں آتی, اور غیر منصرف اسم مجرور فارم میں زیر بھی نہیں ہوتا, مجرور فارم میں زیر بھی نہیں ہوتا. اچھا جی مجھے بتائیے, ابراہیم کی کتاب بن گئی تو مریم کی کتاب بنا سکتے ہیں آپ؟ کیا بنے گی؟ کتاب مریم. مریم غیر منصرف ہے. غیر منصرف میں نے بتایا تھا خواتین ڈبل حرکت نہیں لے سکتی, بوجھ ہے, ٹھیک ہے, اور خواتین زیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کتاب مریم, کتاب مریم, ان سب کی کتابیں تو بنا لی ہم نے, تو اصل کتاب جو ہے وہ ہم نے نہیں بنائی. وہ کس کی کتاب ہے جی؟ اللہ کی کتاب. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, کتاب اللہ. اگر اللہ کی کتاب بنا لی ہے آپ نے تو اللہ کی کتاب کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سب سے پہلے عبداللہ, اللہ کے بندے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں, رسول اللہ ہے. اللہ کی کتاب, اللہ کا بندہ, اللہ کا رسول, اللہ کی مدد, نصر اللہ, نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے. اللہ کی رحمت, رحمت اللہ, رحمت اللہ. جی اللہ کا طریقہ, سنت اللہ, اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ. اللہ کا خوف, خشیت اللہ, مخافت اللہ, خوف اللہ, صبغت اللہ. قرآن مجید سے اب ایگزامپل لا سکتے ہیں. حبل اللہ, اللہ کی رسی. اللہ کا کلام, کلام اللہ. اللہ کا گھر, بیت اللہ. اللہ کا اذن, اذن اللہ. ہم مرفوع بنا رہے ہیں نا کنسٹرکشنز, کلیئر. اب وہ پوائنٹ سمجھ لیں, یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہے, ان میں مضاف الیہ تو فکسڈ ہے, اس نے تو ہمیشہ مجرور ہی ہونا ہے, اس کی اعرابی حالت آپ بدل ہی نہیں سکتے, نہیں بدل سکتے نا, اس کو آپ بدل ہی نہیں سکتے, یہ تو فکسڈ ہے, مجرور ہی آنا ہے. ہاں مضاف جو ہے وہ اوپن ہے, وہ اوپن ہے, یعنی جس طرح ہم ایک قسم کا اعراب بدلتے آئے ہیں, مرفوع منصوب مجرور, اسی طرح ہم مرکبات کا اعراب بھی تو بدلتے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ہم نے مرکب توصیفی میں پورے مرکب توصیفی کا اعراب بدل کے دیکھا, ہم نے مرکب اشاری میں پورے مرکب اشاری کا اعراب بدل کے دیکھا, تو اب ہم مرکب اضافی میں پورے مرکب اضافی کا اعراب بدل کر دیکھ رہے ہیں. اس میں مضاف الیہ تو فکسڈ ہے, اس کا اعراب بدلا ہی نہیں جا سکتا, اور نہ کوئی یہ قید ہے کہ جی اس کا اعراب یہ ہوگا تو اس کا بھی اعراب وہ ہوگا, ایسی کوئی قید نہیں ہے. لہذا صرف مضاف کا اعراب بدلا جا سکتا ہے. کتاب زیدن میں مرفوع ہے, میں منصوب کرنا چاہتا ہوں, کتاب زیدن ہو جائے گا. میں مجرور کرنا چاہتا ہوں, کتاب زیدن ہو جائے گا. اسی طرح ان کا ہو جائے گا. اسی طرح کتاب اللہ مجرور ہو جائے گا, کتاب اللہ منصوب ہو جائے گا. عبد اللہ مرفوع ہے, عبد اللہ منصوب ہو جائے گا, عبد اللہ مجرور ہو جائے گا. رسول اللہ مرفوع ہے, رسول اللہ منصوب ہے, رسول اللہ مجرور ہے. صبغت اللہ مرفوع ہے, صبغت اللہ منصوب ہے, صبغت اللہ مجرور ہے. اذن اللہ مرفوع ہے, اذن اللہ منصوب ہے, اذن اللہ مجرور ہے. آپ پڑھتے ہیں جی فی سبیل اللہ,
فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں، تو سبیل اللہ، سبیل لفظ مجرور ہوا ہے، مجرور استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان، مرکب اضافی میں، تو امان اللہ، اللہ کی امان، امان اللہ، اللہ کی امان، امان اللہ، اللہ کی امان. بسم اللہ میں اسم اللہ اصل میں ہے، تو اسم جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام. لیکن یہ آپ کا مرکب اضافی تھا. گویا رزلٹ یہ نکلا، پہلے ایک رزلٹ نکال لیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو عربی کنسٹرکشن میں دو اسماء اس طرح نظر آئیں کہ پہلا اسم الف لام کے بغیر ہو اور اس پہ تنوین بھی نہ ہو، تو آپ کا ذہن فوراً جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور ملے. جب اگلا مجرور مل گیا تو اس پہ سٹیمپ لگا دیں مرکب اضافی، اور جب سٹیمپ لگ گئی تو پھر آپ اس کو ٹرانسلیشن پیچھے سے شروع کر دیں، کا کے کی مناسب لفظ لگا کر. ٹھیک، زید کی کتاب، ابراہیم کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کی رحمت، اللہ کا خوف. چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، مضاف الیہ پر الف لام داخل کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے ہیں. مضاف الیہ پر، مضاف الیہ کی بات کر رہا ہوں، کر سکتے ہیں نا، کوئی منع تو نہیں ہے نا. منع کہاں ہے؟ صرف مضاف پر الف لام کا داخل کرنا منع ہے، مضاف الیہ پر منع نہیں ہے. لیکن آپ یہاں پر ناموں پہ نہیں کر سکتے. ناموں پہ الف لام کرتے ہیں ہم پاکستانی، پھر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستانی تو ہم خود بھی بہت سارے کرتے ہیں نا. پاکستان میں کوئی دکان کھولے گا تو کہے گا الزید جنرل سٹور، لیکن بہرحال عرب نہیں کرتا. اچھا، اگر کوئی اور اسم ہوتا مضاف الیہ کی جگہ پر تو آپ اس پہ الف لام داخل کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں پر ایک نوٹ کر لیں بات کہ مضاف الیہ پر آپ الف لام داخل کیا کریں، جو بھی کنسٹرکشن بنائے نا اس میں داخل کیا کریں. اگر نہیں کریں گے تو میننگز میں تھوڑا سا فرق آئے گا، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. پہلی بات میں نے کیا بتائی ہے کہ جو بھی اسم آپ مضاف الیہ کی جگہ پر لا رہے ہیں نا اس پہ الف لام داخل کر کے لایا کریں. ہاں، اگر کوئی نام ہے تو پھر نہ داخل کر کے لایا کریں کہ اتنے آپ اوبیڈینٹ ہو جائیں کہ ناموں پہ بھی ال داخل کر دیں. نہیں، نام ہو تو نہیں کرنا، نام کے علاوہ کوئی اسم ہے مضاف الیہ کرے. کنسٹرکشن ہے مومن کی جیل، مومن کی جیل. اس میں جیل مضاف ہے اور مومن مضاف الیہ. کلیئر؟ جیل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سجن. سجن، سجن جو ہے واحد اسم ہے، مضاف بن رہا ہے. اس کو میں مرفوع رکھنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا سجنن. سجنن، الف لام لاؤں تو السجن، لیکن نہ میں نے الف لام لانا ہے نہ تنوین لانی ہے. پھر بھی مرفوع رکھنا چاہتا ہوں تو یہ بن جائے گا جی سجنو. مومن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ یہ مجرور ہونا چاہیے. تو مومن، مومنن، مومنن، مومنن. ٹھیک، تو میں مومن جو ہے وہ مجرور لاؤں گا. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو مضاف الیہ بن رہا ہوگا نا، لفظ آپ کا جو بھی مضاف الیہ بن رہا ہوگا اس پہ آپ الف لام لایا کریں. جہاں پر آپ پہ قید نہیں لگائی نا وہاں پر پھر ضد میں لایا کریں. آپ وہاں قید ہے نہیں لانا تو آپ کے مضاف الیہ پہ ہم لائیں گے، لے کے آیا کریں. تو جب لائیں گے تو یہ بن جائے گا المؤمنی، سجن المؤمنی، مومن کی جیل. اچھا، اگر میں نہ لاؤں ال تو پھر کیا میننگز بنیں گے وہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے دوسری کنسٹرکشن بھی ساتھ کر لیں. دوسری کنسٹرکشن ہے کافر کی جنت. کافر کی جنت، اس میں مضاف کیا ہے؟ جنت، اور مضاف الیہ کافر. جنت جو ہے یہ جنہ ہے، واحد اس میں مرفوع بولنا چاہوں تو جنتن بولوں گا، الف لام لگاؤں تو الجنت بولوں گا. لیکن چونکہ مضاف کی جگہ پر آ رہا ہے
تو میں نہ تو الف لام لا سکتا ہوں نہ ہی تنوین لا سکتا ہوں، لہٰذا اس کو مرفوع کیسے رکھوں گا؟ جنت. اب مضاف الیہ میرا ہے کافر، مجھے اس پہ الف لام لانے سے منع کیا گیا تو میں اس پہ لاؤں گا. ٹھیک ہے، الکافر. الکافر کو میں مجرور رکھوں گا تو واحد اسم مجرور کیسے ہوتا ہے؟ ال لگاؤ تو زیر کے ساتھ، تو بن جائے گا الکافری. اب ذرا حدیث سنیں اور اس میں ان دونوں مرکب اضافی کو ذرا دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ الدنیا، دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ سجن المؤمنی ہے وہ جنت الکافری ہے، یعنی دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. دیکھیں پوری حدیث الدنیا، انشاءاللہ تعالی جب آپ آگے جائیں گے تو ہم انہی مرکبات ناقصہ کو جملے میں استعمال کریں گے. تو الدنیا معرفہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا بن جائے گا. دنیا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے، آپ نے خود لگانا ہے. اور دونوں مرفوع استعمال ہوئے. منصوب اسے کرنا چاہتے ہیں تو سجن المؤمنی، مجرور کرنا چاہتے ہیں تو سجن المؤمنی. جنت الکافری سے منصوب جنت الکافری اور مجرور جنت الکافری. اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی احادیث آپ سے کی رکھتا ہوں جو کہ الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں. آپ سے نے فرمایا کہ طلب العلم، دو اسماء کا مرکب آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے چیک کرنا شروع کیا، پہلا اسم اس پہ الف لام بھی نظر نہیں آیا آپ کو. آپ نے کہا الف لام نہیں ہے تو تنوین ہونی چاہیے، تنوین بھی نہیں ہے. آپ کا ذہن فوراً گیا کہ یار یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو اگلا اسم مجرور نظر آیا. تو علم آپ نے دیکھا، العلم واحد اسم ہوتا ہے اور واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا یہ مجرور ہے اور کنسٹرکشن آپ نے بنا دی مرکب اضافی. جب مرکب اضافی بنا دی تو ترجمہ آپ اس کا کیسے کریں گے؟ علم کی طلب. آپ سے نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم جی؟ علم نافع. اسکولوں والوں نے اپنی دیواروں پہ چارٹس پہ لکھ لی ہے حدیث، مدارس والوں نے اپنے دیواروں پہ چارٹس پہ لکھ لی. بات وہی ہے کہ ہم نے اصل میں علم کو تقسیم کر دیا. علم ہے ہی وہ علم جو آپ کو اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، وہ علم جو آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے کلام سے پیار کروا دے، وہ علم ہے. آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، آپ اللہ کی ماننے لگ جائیں، اللہ کا حکم ماننے لگ جائیں، وہ علم ہے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ظاہر بات ہے دین کا اس لیے بھی ہے کہ آپ نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اس میں آپ نے اللہ کی عبادات جو ہیں وہ بھی کرنی ہے، اور پوری زندگی اصل میں اللہ کی عبادت ہی ہے، اسی میں بسر ہونی چاہیے. نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی صرف عبادت نہیں ہے، آپ کا معاش حلال طریقے سے ہو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، آپ کا معاشرتی نظام یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. نماز کے لیے کیا کیا ضروری ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نماز کے لیے کیا ضروری ہے جی؟ وضو. پہلی شرط ہے کہ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، سب کو پتہ ہے. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھ کے نکلا مسجد سے، تو آگے دو نوجوان جا رہے تھے یونیورسٹی کے، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار جی وضو دے چکر پی جاندے نا تے نماز رہ جانی سی. صحیح نا، شکر ہے جمعہ لب گیا سانو. اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو ہماری نماز مس ہو جانی تھی. تو مجھے بتائیے کہ کون سا علم ضروری ہے؟ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ. پھر اسی طرح ایک صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت اگر مجھے قرآن نہیں آتا، صورتیں نہیں آتی، تو اگر
نماز میں سورۃ الفاتحہ وغیرہ کا ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نماز نہیں ہوتی۔ تو علم ضروری ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر آپ سے کی ایک اور حدیث ملتی ہے آپ کو، آپ سے فرمایا نماز کے بارے میں کہ الصلاۃ عماد الدین۔ مجھے بتائیے عماد الدین مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، شک ہوا آپ کو؟ کنفرم کیا اگلا اسم دیکھ کے کہ وہ مجرور ہے، کنفرم ہو گیا عماد الدین مرکب اضافی۔ اب ترجمہ آپ شروع کریں گے دین سے کہ دین کا ستون، دین کا ستون۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن۔ اب آپ دیکھیں جتنی بھی کنسٹرکشن ہیں سب میں الف لام لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا مضاف الیہ پر؟ تو اس لیے میں نے کہا آپ لگائیں، ضد میں لگائیں کہ مضاف میں نہیں لگانے دیا ہمیں۔ معراج المومنی کے کیا معنی ہے؟ مومن کی معراج، اور مرکب اضافی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سمپل سی باتیں آپ سے سم کی، کوئی لمبی چوڑی نہیں، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ دین کا ستون، ستون کی پلر کی امپورٹنس بلڈنگ میں کیا ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے۔ ستون کے باہر عمارت کھڑی کر کے دکھائیں، نہیں کھڑی ہوگی، صحیح؟ ایون 4 ستون لازمی ہے، 4 میں سے ایک بھی نکال دیں عمارت نہیں کھڑی ہوگی۔ اور آپ نے 4 ستونوں کے بغیر، کسی نے 2 ستونوں کے بغیر، کسی نے 1 ستون کے بغیر دین کی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، سمپل سے الفاظ ہیں۔ مومن کی معراج کیا مطلب؟ معراج میں کیا ہوا تھا؟ آپ سے کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں کیا ہوا؟ باتیں ہوئی۔ دیکھنے پہ چلے اختلاف ہے نا، باتوں پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، باتیں تو ہوئی نا۔ تو گویا نماز مومن کی معراج ہے کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو ایسے گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، لیکن ہم باتیں کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ، اور اس دوران پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ سارا حساب کتاب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو نماز آپ نے فرمایا دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے، کبھی غور کریں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بندے اور کافر، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا چلوں، بڑی پیاری بات ہے۔ استاد نے ایک مرتبہ کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بچوں نماز کون کون نہیں پڑھتا؟ نماز کون کون نہیں پڑھتا؟ یہ سوال نہیں تھا ان کا کہ آپ میں سے کون کون نہیں پڑھتا، سوال یہ تھا کہ کون کون وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو بچوں نے بڑے پیارے جواب دیے، بچوں نے بڑے پیارے جواب دیے۔ ایک بچے نے جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز نہیں آتی، جسے نماز نہیں آتی۔ ظاہر بات جسے نماز نہیں آتی وہ نماز کیا پڑھے گا؟ ایک نے جواب دیا سر جو مسلمان نہیں ہوتا نا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، ایک بچے نے جواب دیا کہ سر جو مر جاتا ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا، مردہ نماز نہیں پڑھتا۔ استاد نے کہا کہ میں سوچتا رہا کہ میں ان 3 میں سے کیا ہوں؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی؟ کیا میں مر چکا ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟
تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ان تینوں میں سے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں. اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو بڑی جلدی ڈکلیئر کرتے ہیں. اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں. کیا مسلمان نہیں ہے؟ اگر مسلمان ہیں تو پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ مر چکے ہیں؟ آپ زندہ ہیں. اگر زندہ ہیں تو کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کو نماز نہیں آتی؟ آتی ہے تو پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے. کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ کافر کی علامت ہے، مومن کی علامت ہی نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا نا، سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا. کس نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی؟ آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے ہو کہ جی میں تو آج پہلی دفعہ یہ حدیث سنی ہے. سب نے سنی ہوئی ہے نا. پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور پہلا سوال ماشاءاللہ سب اسٹوڈنٹس ہیں، تعلیمی دور سے گزرے ہیں. پہلا سوال کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ پہلا سوال لکھا تھا، پہلا سوال لازمی ہے، باقی سوالات کے نمبر برابر ہیں، اس کے نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور عام طور پہ پہلا سوال جو ہے وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جس کا پہلا سوال نکل جائے، یعنی اچھے نمبروں سے، 20 نمبروں کا سوال ہے اگر پہلا، اس میں 18 17 16 آ گئے تو باقی پیپر میں پاس ہونے کے چانسز ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر پہلے سوال میں ہی 0 آ جائے تو باقی سوال اچھے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تھی جب میں 5ویں کا امتحان دینے گیا نا. بورڈ کا وظیفے کا امتحان ہوتا تھا، 5ویں کا امتحان، ایک دن میں سارے پیپر ہوا کرتے تھے. تو ہم دوسرے شہر میں پیپر دینے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا جی آپ کا سب سے پہلے نا حساب کا پرچہ ہوگا. حساب کا پرچہ دیں گے آپ، اس کے بعد باہر بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم اس پیپر چیک کریں گے اور رزلٹ اناؤنس کریں گے. نوٹس بورڈ پہ نام لگ جائیں گے. جو بچے حساب میں پاس ہوں گے وہ حال میں دوبارہ آئیں گے اور باقی پرچے دیں گے. اور جو حساب میں فیل ہو جائیں گے، اپنا نام نہیں پائیں گے، تو وہ گھر تشریف لے جا سکتے ہیں. ہم نے حساب کا پرچہ دیا اور انتظار کیا، دعائیں بھی کرتے رہے اللہ پاس ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ اپنے پہ کوئی یقین نہیں ہوتا. خیر 12 بجے انہوں نے نوٹس بورڈ پہ نام لگا دیے، رول نمبرز لگا دیے. رول نمبر میں ہمارا بھی رول نمبر تھا. ہم خوشی خوشی اندر گئے. ہمارے کچھ ساتھی جو فیل ہو گئے حساب میں وہ واپس چلے گئے. پھر ہم نے باقی سائنس کا بھی پرچہ دیا، دینیات کا بھی پرچہ دیا، ٹھیک، معاشرتی علوم کا بھی پرچہ دیا. سب پرچے پرچے دیکھ کے آئے. نیکسٹ ڈے جب ہم اسکول گئے نا تو وہ بچے جو حساب میں فیل ہو گئے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار میری سائنس کی بڑی اچھی تیاری تھی، میری معاشرتی علوم میں تو معاشرتی علوم گڑ آنی سی. لیکن جی آپ کی جتنی مرضی اچھی سائنس تھی، جتنی مرضی اچھی معاشرتی علوم تھی، انہوں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ان کے بارے میں. انہوں نے کرائیٹیریا کیا بنایا؟ حساب. انہوں نے کہا حساب پاس ہوگا تو باقی پوچھیں گے ہم. تو اللہ کے رسول نے کرائیٹیریا بتا دیا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلنے کے چانسز ہوں گے. اگر نماز میں فیل ہو گیا تو پھر آپ جتنے مرضی خوش اخلاق ہیں، آپ جتنے مرضی اور نیکی کے کام کرتے ہیں، ٹھیک، میں تو غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتا ہوں. اور بڑا ایک جملہ ہم نے بنایا جی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا، حقوق العباد کے بارے میں پوچھا گا. اللہ کے بندے یہ حقوق العباد کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے. کس نے حکم دیا ہے حقوق العباد کا؟ اللہ نے. نماز کا کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. جب دونوں حکم اللہ کے ہیں تو دونوں حق اللہ کے نہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے ہم نے اسے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.